نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار القابات عطا فرماتا ہے۔ اسی میں آپ کو ایک اعزاز، ایک تکریم اور ایک انتہائی پرائم اسٹیٹس عطا فرماتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو سارے عالمین کی اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت رحمت، جو آپ نے اپنی رحمت سے، اپنے عفو درگزر سے، اپنی شفقت سے اور فورگیٹ اور فورگیونیس کی کوالٹیز سے آپ نے دنیا کو انلائٹنڈ کیا، آپ یقین جانیے کہ اگر وہ صلاحیت اور وہ کوالٹیز اگر ہم نے حاصل کر لی تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت للعالمین کے توسل اور تصدق سے ہماری جانب متوجہ ہوگی، اور یہ ساری کی ساری ابتلا، یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے مصائب، یہ سارے آلام، یہ سارے دکھ، یہ ساری تکلیفیں اور یہ ساری کی ساری جو ایک بندش کا ماحول نظر آتا ہے، اور لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، سپر اسٹیشس ہو جاتے ہیں کہ صاحب نہ جانے کیا ہو گیا، کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے، ہمارا عالم اور ہمارا حال ایسا کیوں ہو گیا، رزق کا دروازہ کوئی کیوں نہیں کھلتا۔ یاد رکھیے، اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے رحمت عالم کی تعلیمات کو اپنا لیا، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ فزکس پڑھتے ہیں تو فزکس جو ہے وہ جو بھی پڑھنے والا ہو، اس کی ڈیریویشنز حل کرنا چاہے، اس کی پرابلمز کو حل کرنا چاہیے، وہ سب کے لیے آسان بن جاتی ہے، نالج سب کے لیے ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات جس طرح اور دیگر علوم کو لے لیں، جو بھی پڑھے گا وہ انلائٹنڈ ہوگا، وہ علم سے حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے رحمت عالم تاجدار ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ رحمت ہیں، آپ کی تعلیمات بھی رحمت ہے۔ جو شخص بھی ان تعلیمات کو، اس ایجوکیشنز کو، اس ڈگری کو، اس فیکلٹی سے جو بھی تعلیم کو اخذ کرے گا، یقینی طور پر وہ دنیا میں انلائٹنڈ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین، وہ سارے عالمین کا رب، اسی طرح ہمارے نبی سارے عالمین کی رحمت ہے۔ آپ کی سیرت سے، آپ کی ایجوکیشن سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، آپ کی ٹیچنگ سے، آپ کے فرمودات سے، آپ کے اقوال سے، اور آپ کی ساری عملی تعلیم سے اگر کوئی کچھ بھی تھوڑی سی بھی تعلیم حاصل کر لے تو یقینی طور پر اندھیرے دور ہوتے ہیں، اور نور آتا ہے تو یقینی طور پر نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ تو یقینی طور پر وہ نورانی تعلیمات آج بھی ہمیں پکار رہی ہیں کہ مسلمانوں آگے بڑھو، ان تعلیمات کو پڑھو، لکھو، عمل کرو، سیکھو اور دنیا کے اندر چھا جاؤ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے رسول کو مانا لیکن رسول کی باتوں کو نہیں مانا۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان بالرسول وبما جاء به الرسول، رسول کو ماننا اور رسول کی باتوں کو ماننا، یقیناً یہ ایمان ہے۔ تو ہم نے ایمان کا آدھا حصہ مانا، رسول کو مانا، خدا کو مانا، لیکن نہ خدا کی مانی نہ رسول کی مانی۔ جنہوں نے مانی، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ممتاز اور ممیز فرمایا۔ تو ناظرین کرام، حضور رحمت للعالمین بن کر آئے، قربان جائیے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی، ایکویلٹی کی، برابری کی، مساوات کی، اعتدال کی اور توازن کی وہ مثالیں دنیا کے سامنے پیش کی۔ آج ترقی کا کوئی بھی استعارہ لے لیجئے، اس کا سرا، اس کا آغاز ملے گا تو قدم محمد مصطفیٰ میں ملے گا، تعلیمات محمد مصطفیٰ میں ملے گی۔ چنانچہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں آپ داخل ہوئے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا
اپنے مفتو لوگوں کے سرقلم کیے؟ کیا آپ نے ہٹلرز کی طرح، نپولین کی طرح اور چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح لوگوں کے سروں کے مینارے بنائے؟ کیا دریاؤں کا پانی خون سے سرخ ہوا؟ نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب فاتح بن کر آئے تو چشمے فلک نے ایسا کانکرر نہیں دیکھا ہوگا کہ مفتوحین کے طور تو سر جھکے ہوئے دیکھے تھے، لیکن یہ کیا منظر ہے کہ فاتح کا سر بھی اونٹ کے کجاوے سے لگا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، اور فرما رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی حساب نہیں لیا، سب کو معافی ہے۔ تو فورگیونیس، عفو درگزر کی ایسی مثال آپ نے قائم کی ہے۔ آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ دشمنوں کو مار رہی ہے، نتیجہ نکل رہا ہے کہ دشمنی بڑھ رہی ہے۔ میرے نبی نے دشمن کو نہیں مارا، میرے نبی نے دشمنی کو مار دیا۔ جب دشمنی کو مار دیا تو دشمن نہیں رہا، دشمن دوست بنتا چلا گیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں عفو درگزر کی تعلیم دی ہے۔ آج بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ فرماتا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، لوگو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے تو تم میرے بندوں کو معاف کر دو، رب تمہیں معاف فرما دے گا۔ کتنا آسان فارمولہ ہمیں دے دیا ہے۔ تو یقین جانیے اگر ان فارمولوں پر اگر ہم عمل کریں گے، اگر ہم علم حاصل کریں گے، تقوی حاصل کریں گے، عفو درگزر کا ماحول اور مزاج بنا لیں گے، تو یقین جانیے آج پھر سے اللہ کی رحمتیں چھپڑ پھاڑ کر آئیں گی۔ چھپڑ پھاڑ ایک محاورہ ہے، در حقیقت چاروں طرف سے آئیں گی، آسمانوں سے بھی آئیں گی، زمین سے بھی آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جب آتی ہیں تو رزق بڑھ جاتا ہے، برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو بڑے سرخ اور سفید چمڑی والے وہاں پر موجود تھے، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا کہا؟ اس حبشی النسل، کالی رنگت والا، بلیک جس کو کہا جاتا ہے، دنیا آج بھی اسے نیگرو کہتی ہے، بلیک اور وائٹس کی تقسیم آج بھی ہے۔ آپ نیو یارک میں چلے جائیں، بلیکس کا محلہ ایریا الگ ہے، وائٹس کا الگ، آپ کو ہارملم آج بھی وہاں پر ملے گا۔ لیکن میرے آقا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حبشی النسل حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں، بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ ساری سرخ و سفید چمڑی والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور میرے آقا نے وہ سارے ڈسکریمنیشن کے، سارے پریولیج کے، سارے نیپوٹزم کے بت اس طرح توڑے ہیں کہ چشم فلک نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ حضرت بلال کھڑے ہیں کعبۃ اللہ میں کہ آقا اس سے پہلے زمین پر کھڑا ہوتا تھا، کعبہ کی جانب رخ کر کے اذانیں دیتا تھا، اب رخ کس طرح کروں؟ حضور مسکراتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں تو کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے، بلال تیرے سامنے کعبہ کا کعبہ کھڑا ہے۔ تو حضرت بلال حضور کی جانب تک کر اذانیں دیتے اور قیامت تک کے لیے سبق دیتے، لوگوں تعصب کا مظاہرہ نہ کرنا، تفرقات نہ پھیلانا، دشمنیاں نہ پھیلانا، عصبیت نہ پھیلانا، چمڑی کی بنیاد پر جھگڑے نہ کرنا، اس زبان کی بنیاد پر جھگڑے نہ کرنا، علاقے کی بنیاد پر جھگڑنے نہ رہنا۔ لوگوں خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ کچھ بڑی بات ہے کہ مسلمان بھی ایک ہوں، اور جب ایک ہوں گے تو انشاءاللہ اقوام عالم میں بلندی بھی عطا فرمائے گا، اللہ رزق کے دروازے بھی کھولے گا، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھولے گا۔ رحمت عالم کی تعلیم تو حاصل کیجئے، رحمتیں آتی ہیں تو رزق بھی آتا ہے، برکتیں بھی آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمت للعالمین کی اتھارٹی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔